اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم اپنے پچھلے درس میں کچھ مبطلات نماز کو بیان کر چکے، آج ہم اس سے آگے بیان کریں گے۔ 9 مبطلات نماز ہے کہ مبطلات نماز میں سے ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، یعنی ہم جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بالکل سکون سے، حرکت میں نہیں ہوتے، جو نماز کی ایک شکل ہوتی ہے وہ کوئی ایسا کام کرے کہ نماز کی شکل قائم رہے، جیسے مثلا اچھلنا کودنا شروع کر دے، نماز کے دوران اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ایسا کوئی کام کہ جس سے نماز نہ کہے کہ یہ جی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا کہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے نماز کی شکل قائم رہے۔ اب چاہے اس نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا، بھولے سے اس سے یہ کام ہو گیا، غلطی سے اس سے ایسا کام ہو گیا، تو بھی اگر اس نے نماز کی شکل کو ختم کر دیا ہے تو اب اس کی نماز کیا ہو گئی ہے، باطل ہو گئی ہے۔ تو 9 مبطلات نماز ہے۔ مبطلات نماز میں سے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، مثلا اچھلنا کودنا اور اسی طرح کا کوئی عمل انجام دینا، چاہے ایسا کرنا عمدن ہو، جان بوجھ کر یا بھول چوک کی وجہ سے، لیکن جس کام سے نماز کی شکل تبدیل نہ ہوتی ہو، مثلا ہاتھ سے اشارہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے دوران اگر آپ ہاتھ سے کوئی اشارہ کر دیتے ہیں یا سر کو ہلا کے کوئی اشارہ کر دیتے ہیں، اس سے نماز کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، نماز کی شکل نہیں ختم ہوتی، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی نماز میں حرکت کرتے ہیں، ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جس سے نماز کی شکل ختم ہو جائے، تو پھر نماز ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ 10واں ہے مبطلات نماز کیا ہے، کھانا اور پینا۔ نماز کے دوران اس طرح کھانا اور پینا کہ لوگ نہ کہیں کہ آپ نماز پڑھو، کہیں یہ تو کھا پی رہا ہے، صحیح؟ تو اگر اس طریقے سے کھانا پینا ہو تو تب بھی نماز ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ 10واں مبطلات نماز میں سے کھانا اور پینا ہے۔ بس اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس طرح کھائے پیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو خواہ اس کا یہ فعل عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، یا بھول چوک کی وجہ سے نماز باطل ہے۔ یعنی اس طرح وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کوئی چبا رہا ہے، مسل رہا ہے، منہ میں سے کچھ ڈالا ہوا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو کھا رہا ہے، تو نماز ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی مثلا شکر یا کوئی اس طرح کوئی چیز منہ میں رہ گئی اور وہ پگھل کر اندر چلی جائے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ مثلا آپ نے کوئی چیز کھائی، وہ آپ کے منہ میں رہ گئی اور وہ پگھل کے اندر چلی، آپ اس سے منہ کو چلا نہیں رہے، دانتوں کو چلا نہیں رہے، منہ کو چلا نہیں رہے، وہ خود بخود گھل کے اندر چلی گئی، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ دانتوں کو، منہ کو حرکت دے کے کچھ کھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں منہ کو، تو پھر جو ہے وہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ صحیح۔ آگے ہے 11واں مبطلات نماز، وہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکی کہ رکعتوں کی تعداد میں شک، ہم نے پڑھ لیا کہ 2 رکعتی نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک نماز کو باطل کرتا ہے، 3 رکعتی نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک نماز کو باطل کرتا ہے، 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں شک جو ہے وہ نماز کو باطل کرتا ہے۔ تو 11واں مبطلات نماز وہی ہے۔ مبطلات نماز میں سے 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز کی رکعتوں میں یا 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرنا ہے، بشرط یہ کہ نماز پڑھنے والا شک کی حالت پر باقی رہے۔ تو جب میں نے آپ کو رکعتوں کی تعداد میں شک کا قاعدہ سمجھایا تھا، تو آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کو جب یہ شک پیش آئے تھوڑا سوچے، اگر اس کو کوئی گمان یا اس کو کوئی یقین حاصل ہوتا ہے تو اس پر عمل کرے، لیکن اگر اسی شک پر باقی رہتا ہے، اسی شک پر باقی رہتا ہے، وہ نماز 2 رکعتی نماز ہے یا وہ نماز 3 رکعتی نماز ہے یا وہ نماز 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، اور اس کو شک ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے لیکن شک پر ہی باقی رہتا ہے، تو نماز کیا ہے، باطل ہے۔ لیکن اگر 4 رکعتی نماز کی آخری 2 رکعتیں ہیں تو پھر ہم نے صحیح شکوک 9 صورتیں بیان کی کہ جس میں اس کی نماز کا حل موجود ہے۔ صحیح۔ تو 11 مبطلات نماز وہی ہو گیا کہ رکعتوں کی تعداد میں شک، جن نمازوں میں رکعتوں کی تعداد میں شک نماز کو باطل کرتا ہے، وہ یہاں پر مبطلات نماز میں شامل ہے۔ صحیح۔ 12واں مبطلات نماز بھی وہی ہے جو میں پہلے خدمت میں عرض کر چکی کہ اگر کوئی جان بوجھ کر واجبات نماز کو کم یا زیادہ کرے، واجبات نماز میں رکن بھی آئے گا، غیر رکن بھی، جان بوجھ کر اس نے کوئی کمی کر دی یا زیادتی کر دی، جان بوجھ کر، تو جب وہ واجبات نماز کو جان بوجھ کر کم یا زیادہ کرے گا تو نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا تھا کہ واجبات نماز میں کمی یا زیادتی، اور اگر رکن میں بھولے سے کر دے،
पहले तो जानबूझ के में तो रुकन और गैर रुकन दोनों का हुक्म है ना कि बातिल है जब जानबूझ के करता है, लेकिन रुकन में अगर भूले से भी कमी कर दे या ज्यादती कर दे, किसकी ज्यादती, रुकू की ज्यादती, रुकू का इजाफा या एक ही रकत के 2 सजदों का इजाफा, कि कायदा नंबर 1 में मैं आपको नमाज की कायदा नंबर 1 में ये बयान कर चुकी हूँ। तो नमाज हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। बस 12वां वही मुब्तलात नमाज है कि मुब्तलात नमाज में से ये भी है कि कोई शख्स वाजिबात नमाज को जानबूझ कर कम करे या ज्यादा करे। अब वाजिबात नमाज को जानबूझ के करे, चाहे रुकन हो चाहे गैर रुकन हो, नमाज क्या है, बातिल है। और इसी तरह भूले से रुकन को कम कर दे, अब रुकन में तो भूले से भी करे तो नमाज बातिल है, या रुकू एक रकत 2 सजदों में इजाफा कर दे तो नमाज हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। ये थे मुब्तलात नमाज, 12 मुब्तलात नमाज। अगले है जी कुरान मजीद के वाजिब सजदे। कुरान मजीद में आप लोग जानते हैं कि 4 सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें वाजिब सजदा है, और जब वो सजदे की आयत पढ़ी जाए तो इंसान के लिए जरूरी है कि वो फौरन सजदा करे। कुरान मजीद की 4 सूरतों में यानी सूरह सजदा आयत 15, सूरह फसलत आयत 37, सूरह वन नजम आयत 62, सूरह अलग आयत 19 में वाजिब सजदा है, जिसे अगर इंसान पढ़े, खुद पढ़े या सुने तो आयत खत्म होने के फौरन बाद सजदा करना जरूरी है, फौरन बाद सजदे में जाए। और अगर सजदा करना भूल जाए तो जब भी उसे याद आए सजदा करे, नहीं इसको माफ नहीं, इसको करना है ये सजदा, हाँ उसको ये सजदा करना है। और इसलिए अगर बाज लोग जिनको पहले इस सजदे का हुक्म नहीं पता था और कुरान मजीद पढ़ते रहे और करते रहे, तो अब उनको चाहिए कि एक अंदाजा रखकर उन सजदों को अंजाम दे। मसलन अगर मैंने अपनी जहालत की जिंदगी में, जब मुझे ये बात नहीं पता थी, अगर मैंने 10 कुरान मजीद पढ़े थे तो हर कुरान में 4 सजदे थे, तो 10 चौके 40 सजदे मुझे करने हैं। एक अंदाजा बयान कर रही हूँ कि एक अंदाजा वो रखे कि अगर मैंने, जब मुझे हुक्म नहीं पता था तो मैंने मसलन 50 कुरान पढ़े, 20 कुरान पढ़े, कितने कुरान पढ़े तो मुझे नहीं पता था, तो अब उसको सजदा करना है, सजदा करना है। अगर भूल गया था तो जब उसे याद आया सजदा करे। हाँ अगर आया सजदा गैर अख्तियारी हालत में सुने, ना मेरी तवज्जो थी ना मैंने कुछ, बस ऐसे कान में आयत पढ़ गई, गैर अख्तियारी हालत में सुने, तो सजदा वाजिब नहीं होता, अगरचे बेहतर है कि सजदा कर दे। यानी सुनने में एक शर्त होगी, देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो सजदा वाजिब है। सुनने में 2 बातें आ गई, इख्तियार से सुना है या बगैर इख्तियार के सुना है। अगर इख्तियार से सुना है तो सजदा करना वाजिब है, अगर बगैर इख्तियार के सुना है तो सजदा वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर है कि सजदा कर दे। वैसे लगी हुई थी तलावत, आपके कानों में आवाज पड़ गई, आपने कोई आपका इरादा नहीं था सुनने का, ठीक, तो सजदा वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर है, सवाब है कि फिर भी आप सजदा कर दें। एक तो ये बात होगी। दूसरा इसमें जो टीवी और उस पे जो नशरियात वगैरह में अगर ये सूरतें, यही 4 सूरतें पढ़ी जा रही हैं, तो अगर तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है और आप उसको सुने तो सजदा वाजिब नहीं होता, लेकिन अगर बराह रास्त वो पढ़ रहा है और आप सुन रहे हैं बैठकर, अपने इख्तियार से सुन रहे हैं और बराह रास्त लाइव चल रहा है, वो लाइव पढ़ रहा है, तो फिर सजदा क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। से अगर इंसान सजदे की आयत सुनने के साथ खुद भी आयत पढ़े, सुन भी रहा है, उससे तलावत हो रही है, कोई तलावत कर रहा है, उसको सुन रहा है और खुद भी पढ़ रहा है, तो जरूरी है कि 2 सजदे करे, 2 सजदे करे, एक जने जो खुद पढ़ भी रहा है और एक जो उसने सुनी है। अब सजदा करना कैसे है? एहतियात वाजिब है कि कुरान मजीद के वाजिब सजदे में इंसान अपनी पेशानी सजदागाह या किसी ऐसी चीज पर रखे जिस पर सजदा करना सही है। जब आयत खत्म हो तो फौरन हम अपनी पेशानी को मट्टी पर, यानी अगर मट्टी का सजदागाह है या लकड़ी या जो भी जिस पर सजदा करना सही है, जो हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर सर रखे। वो चीज होनी चाहिए जिस पर सजदा करना सही है। यानी कि आपको ये मौजूद पहले गुजर चुका ना कि किन चीजों पर सजदा करना सही है। तो हमने कहा था जमीन और जमीन से उगने वाली चीजें कि जो खाई और पहनी न जाती हो, तो उन चीजों में से जो भी चीज हमारे पास है, जो नमाज में हम जिस पर सजदा करते हैं, तो उस पर हमने पेशानी रख देनी है। अच्छा, बाकी अज़ा जो एक नमाज करे तो हम 7 अज़ा रखते हैं ना, पेशानी, दोनों हथेलियां, घुटने और पाँव के अंगूठे, बाकी अज़ा का रखना वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर है कि बाकी अज़ा को बिल्कुल जो नमाज सजदे वाली एक हालत है वो बना ले। अगर वो ना बना, ऐसे ऐसे बैठे बैठे सजदेगाह को ऐसे रखा, पेशानी सजदेगाह पे रख दी, सही है, वाजिब अदा हो गया, वाजिब अदा हो गया। हत्ता कि जिक्र भी इसमें मुस्तहब है कि जिक्र पढ़े। अब कोई भी जिक्र पढ़ ले, सुभान अल्लाह पढ़ ले, या तो जिल मसाइल में खास जिक्र भी इसका मिलता है कि वो पढ़ ले, सवाब है कि वो पढ़ ले, तो जिक्र कोई सा भी पढ़ सकता है, सही। तो बैठे बैठे सजदागाह से रखा और कह दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जो तोज़ी में भी एक खास जिक्र है वो पढ़ ले।
اس کا سجدہ ادا ہو گیا. لیکن بہتر ہے کہ اپنے ساتوں اعضاء کو زمین پر رکھے. جیسے ہم نماز کے سجدے میں ساتوں اعضاء کو زمین پر رکھتے ہیں, یہ کرنا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے. اگر کوئی ساتوں اعضاء کو رکھ دے تو بہت اچھا, ثواب ہی ثواب. اگر ساتوں اعضاء کو نہیں رکھتا, صرف پیشانی کو رکھتا ہے, تو واجب ادا ہو گیا, واجب ادا ہو گیا, وہ بڑی ذمہ ہو گیا. صحیح. احتیاط واجب ہے. قرآن مجید کا واجب سجدے میں انسان کی پیشانی سجدہ گاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو. احتیاط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے اعضاء زمین پر اس طرح رکھے جس طرح نماز کے سلسلے میں بتایا گیا. یعنی ساتوں کے ساتوں رکھنا یہ احتیاط مستحب ہے. رکھے گا تو ثواب ہے, نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں. لیکن وضو یا غسل یا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, قرآن مجید کے واجب سجدے میں اگر آپ کو وضو نہیں بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کو غسل نہیں, یعنی آپ حیض کی حالت میں تھے تو آپ نے وہ آیت سن لی, اور یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ حیض کی حالت میں اس آیت کا پڑھنا حرام ہے. اس آیت کا پڑھنا حیض کی حالت میں, جنابت کی حالت میں پڑھنا حرام ہے. تو آپ نے پڑھی نہیں, بس لگی ہوئی تھی اور آپ نے سن لی اور اپنے اختیار سے آپ بیٹھے تلاوت سن رہے تھے. اگر تو بے اختیاری تھی تو پھر تو مستحب ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی غسل واجب ہے اور واجب غسل میں ہی ہم پہ سجدہ کی قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی اور ہم نے سنی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بغیر غسل کی بھی سجدہ ہو جاتا ہے, بغیر غسل کے بھی سجدہ صحیح ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اوہو ہمارا تو غسل ہی ہم نے نہیں کیا ہوا, یا اوہو ہمارا تو وضو ہی نہیں ہے. نہ وضو ضروری ہے, نہ غسل ضروری ہے, نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. جس طرف کو بھی ہم بیٹھے ہیں صرف ایک چیز میں واجب ہے, وہ کیا ہے کہ پیشانی کو اس چیز پر رکھنا ہے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. بس یہ واجب ہے, باقی سب مستحب ہے. کہ اگر وضو ہو یا مثلا ہمارا غسل ہو یا مثلا ہم ساتوں اعضاء کو رکھے, یہ تمام مستحب ہے. واجب صرف ایک چیز ہے, وہ کیا ہے کہ سجدہ گاہ پر پیشانی کو رکھنا. اور ایک اور چیز واجب یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم سجدہ کریں وہ غصبی نہ ہو, یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. اگر غصبی جگہ پہ سجدہ کریں گے تو ہم بری ذمہ نہیں ہوں گے. جس جگہ پہ ہم سجدہ کریں وہ غصبی نہ ہو, کسی کی چھینی ہوئی کسی کی ملکیت نہ ہو, بغیر اجازت کے ہم اس کی جگہ پہ بیٹھ کے سجدے کرتے رہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی قرآن مجید کے واجب سجدے میں مستحبات ہیں. واجب ایک ہی ہے کہ پیشانی کو سجدہ گاہ پہ رکھے, باقی مستحب ہے کہ وہ ساتوں اعضاء کو بھی رکھ دے. اور اگر قبلہ رخ ہو یا وضو وغیرہ ہو, یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں. وضو, غسل اور قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. خدا متعال ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.